اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ اس نے سرکشی کی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ پہلے انہوں نے دعا کی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، میرا پیغام، جو میرا کام ہے نا پیغام دینا، یہ میرے لیے آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے۔ واحلل، اور کھول دے عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ، زبان میں کچھ لکنت ہے، زبان کی گرہ ہے، زبان ہے، آواز صاف نہیں ہوتی میری، تو میری یہ گرہ کھول دے۔ اصل میں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو زبان میں کچھ گرہ تھی، آپ کی یعنی زبان صاف نہیں تھی کہ صاف سمجھ آئے، انہوں نے یہ دعا کی۔ اور دوسری طرف اس نے فرعون نے بھی ایک دفعہ کہا تھا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، قریب نہیں ہے کہ واضح بات کر سکے یہ۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات، میرا کام بھی آسان ہو، اور یفقہوا قولی، میری بات سمجھے۔ 1 2 3 4 5 یہ 6-7 دعائیں ہیں انہوں نے کی۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے میرے لیے میرا وزیر، من اہلی، میرے اہل میں سے ہی، میرا ایک گھر والوں سے ہی ایک وزیر، یعنی بوجھ اٹھانے والا، بوجھ بٹانے والا بنا دے، بوجھ اٹھانے والا بنا دے، میرے ساتھ چلنے والا بنا دے وزیر۔ ہارون کو بنا دے، اخی جو میرا بھائی ہے، ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ اشدد بہ امری، مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری پشت کو، یہ میرا بوجھ بٹائے، میرا بوجھ اٹھائے، اور یہ میری پشت کو مضبوط کر دے۔ واشرکہ فی امری، اور اس کو شریک کر دے میرے کام میں، یعنی اس کو میرے کام میں شریک کر دے، یعنی گویا کہ اس کو بھی میری پیغام، یعنی میری دعا سے اس کو نبی بنا دے، اور ہمارے دونوں کا کام جو ہے نا دعوت دینا، وہ کام اس کو بھی میرا پارٹنر، میرا حصہ دار بنا دے اس کام میں۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور ہم تجھ کو یاد کریں بہت زیادہ۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، بے شک انک، بے شک تو، کنت تو، بنا ہمیں، بصیرا خوب دیکھنے والا ہے، تو ہمیشہ سے ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ دعائیں کی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا، اوتیت تجھے دے دیا گیا، سؤلک تیرا سوال، یا موسیٰ تجھے تیرا سوال جو مانگا ہے تجھے دے دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یقیناً مننا ہم نے احسان کیا، علیک تجھ پر، مرتن اخری ایک اور بار، ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا۔ اب وہ احسان کیا تھا کہ جو پہلے بھی احسان کیا، تو ویسے تو احسان ہی احسانات ہیں نا، اور یہ آگے احسانات یہ بیان کر دیے ہیں۔ اذا اوحینا الی امک ما یوحی نقذ فیہ فی التابوت فاقذف فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، یہ پوری جو آیات ہے نا اس میں آگے سارے احسانات آئیں گے۔ اذ اوحینا، جب ہم نے وحی کی، الی امک تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو کی جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ تیری ماں پر بھی وحی کی، یہ بھی احسان ہے۔ کیا وحی کی، کیا اس کو حکم دیا؟ یہاں وحی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی بن گئی تھی، نبی صرف انبیاء میں ہوتے ہیں، یعنی مردوں میں ہوتے ہیں، عورتوں میں نبی نہیں ہوتے۔ الہام ہوتا ہے عورتوں کو یا کسی کو غیر نبی کو الہام وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی وحی کی، یعنی وحی اس کا معنی بھی، یعنی وحی کو اس انداز سے بھی کہہ لیتے ہیں کہ الہام کو بھی بعض دفعہ وحی کہہ لیتے ہیں، حکم دیا، دل میں القاء کر دیا، ڈال دیا۔ یعنی وحی کا معنی ہے کہ دل میں ایک خیال ڈال دینا، کوئی بات ڈال دینا، اور اشارہ سری، یعنی بہت جلدی کوئی اشارہ دماغ، ذہن میں، دل میں ڈال دینا۔ کیا ڈال دیا؟ انقذ فیہ، کہ پھینک دو اس کو، یا ڈال دو اس کو، فی التابوت، صندوق میں۔ انقذ فیہ، یہ نا یہ جو فیہ جس کو ہم فیہ سمجھتے ہیں، یہ وہ فیہ نہیں ہے
جس کو لا ریب فیہ ہے، یہ ہے نا انقذ فیہ، یہ یعنی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اقذفی، اقذف، اقذفا، اقذفو، اقذفی، ڈال دینا، یہ ہے اقذفیہ، اس کو ڈال دے، فی التابوت، صندوق میں، فاقذفیہ، پھر اس کو ڈال دے، یہ بھی اقذفی ہے، اس کو ڈال دے، فی الیم، سمندر میں، پہلے اس کو دریا میں پہلے اس کو صندوق میں ڈال دے، پھر اس کو مطلب دریا میں ڈال دے یا سمندر میں ڈال دے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پس ملا دے گا اس کو یہ سمندر یا دریا، بالساحل، ساحل کے ساتھ، ڈال دے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو اس کو پہلے صندوق میں رکھ دے، صندوق میں رکھنے بعد میں اس کو دریا میں رکھ دے، دریا اس کو رکھ دے ساحل میں، ساحل کے ساتھ، یا خود ہو، پکڑ لے اس کو، عدو لی و عدو اللہ، میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو یہ القاء کر رہا ہے، دل میں ایک بات ڈال رہا ہے کہ اپنے بچے کو ادھر صندوق میں رکھ کر دریا میں رکھ دے، دریا اس کو ادھر رکھ دے، اور اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن اس کو پکڑ لے گا، پکڑ لے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تجھ پر اپنی طرف سے محبت، میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ یہ ایک اور احسان ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی، اب تو بچہ تھا نا، تو میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، یہ ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے گنا دیا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تجھے بنایا جائے، تاکہ تیری پرورش کی جائے، عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے، یہ تیسرا احسان دیا۔ اس میں بچپن کے احسان گنائے جا رہے ہیں۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چل رہی تھی تیری بہن، فَتَقُولُ، پس وہ کہتی تھی، جب چلتی تیری بہن پھر وہ کہتی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، اس پر جو اس کی کفالت کرے، جو اس کی کفالت کرے، جو اس کی پرورش کرے، کیا میں تمہیں ان کا بتاؤں؟ یہ فرعون کی بیوی سے، فرعون کے گھر میں اس موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی، کیا میں تمہیں بتاؤں اس عورت کا یا اس فیملی کا جو اس بچے کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے۔ فَرَجَعْنَاكَ، پس ہم نے لٹا دیا تجھے، فا کا معنی پس، راجع کا معنی لٹا دیا، نا کا معنی ہم نے، کاف کا معنی تجھے، پس ہم نے تجھے لٹا دیا، اِلیٰ أُمِّكَ، تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اس کی آنکھ، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، یعنی یہ ہے کہ یہ جو تقرہ ہے نا، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تا واحد مؤنث کی ہے، ٹھنڈی ہو جائے، عینھا، اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے، یہ بھی تا جو ہے نا، یہ بھی مؤنث کی ہے، ہم نے لٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غم نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان گنایا ہے کہ ایسے ہوا تھا، تجھ کو لٹایا تیری ماں کی طرف، یہ تجھ پر احسان تھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تم نے قتل کر دیا تھا تو نے ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس ہم نے بچایا تجھ کو، مِنَ الْغَمِّ، غم سے، غم سے ہم نے تم کو نجات دے دی۔ یہ ایک اور تھا کہ تجھ سے پھر جوانی میں ایک بندہ قتل ہو گیا، پھر تو وہاں سے چلا گیا تجھ پر ایک، پھر ہمیں یہ اور احسان کر دیا تھا، یہ بھی ہو گیا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر ہم نے تجھے آزمایا خوب، پھر ہم نے تجھ کو خوب آزمایا، یہ بھی ایک احسان ہے، آزمائش پر تم پورا اترے۔ فَلَبِثْتَ، پھر تو رہا سنین، کئی سال، فی اہل مدین، مدین والوں میں، ثم جئت علی قدر، پھر تو آیا علی قدر، ایک مقرر اندازے کے مطابق، یا موسیٰ، یا موسیٰ، اب تو پھر ایک اندازے کے مقرر اندازے کے مطابق پھر تو واپس یہاں آیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، لِنَفْسِي، اپنی جان کے لیے، اور میں نے تجھ کو بنایا ہے اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے تجھے بنایا ہے، اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، صنعت کے ہم کہتے ہیں نا، صنعت، یہ جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، مصنوعات لکھا ہوتا ہے، تو جیسے عربی میں لکھا ہوتا ہے سونیا فی پاکستان، سونیا فی الصین، سونیا فی الہند، اس طرح کا معنی ہوتا ہے کہ میڈن، جس کو ہم میڈن کہتے ہیں، میڈن چائنا، میڈن پاکستان، میڈن جاپان وغیرہ، میڈن سعودیہ، اس طرح۔ تو میں نے تجھ کو بنایا ہے لنفسی، اپنی ذات کے لیے،
یہ سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ نے گنائے، میں نے تجھ پر یہ پہلے بھی احسانات کیے تھے، آپ بھی تجھ پر احسان کیے ہیں کہ تجھ کو تیرا بھائی تیرا وزیر بناؤں گا اور اس کو نبی بناؤں گا، یہ تو احسان کیا، اور تیری گرہ بھی سب کچھ کر دیا، اب تو فرعون کے پاس جا۔ اذهب انت، جا تو و اخوک، اور تیرا بھائی بھی آیاتی، میری آیتوں کے ساتھ، ولا تانیہ فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، کمی نہ کرنا، ولا تانیہ، یہ جو تانیہ ہے نا یہ اصل میں یہ ہے ونا یعنی ونین، یہ باب ہے اس کا، ونا یعنی، تو اس کو کہتے ہیں جیسے وعدہ یعید ہے نا، ایسے ونا یعنی سستی کرنا، کوتاہی کرنا، اس طرح تھک جانا، کمی نہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ذکر میں تم کمی نہ کرنا، گویا کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر سوتے جاگتے، جب بھی کبھی مطلب کوشش کریں کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، بہت سارے اذکار ہیں، بلکہ امام نووی نے باقاعدہ کتاب الاذکار لکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ تمام اذکار اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اور بھی کچھ ہیں، تو اذکار میں سستی نہ کی جائے۔ اذهبا، دونوں چلے جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، فقولا لہ، پس کہو دونوں کہو، قل واحد ہوتا ہے، قولا دونوں کہو، لہو اس کو، قولا لینا لعلہ، نرمی سے نرم بات کر، یعنی دعوت وہی ہے، دعوت خالص ہے، لیکن زبان میں نرمی آ سکتی ہے، اسلوب میں، لہجے میں، طریقہ کار میں نرمی آ سکتی ہے، لیکن دعوت ایک ہی رہے گی۔ دعوت میں ہم نے ٹیڑھا پان استعمال نہیں کرنا، کھل کر بیان کرنا کہ یہ ہماری دعوت ہے، اور یہ ہمارا مسلک ہے، اور یہ ہمارا پیغام ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، وہ کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو جا کے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر، اور بعض دفعہ سمجھتے یار نرم بات کرنی ہے تو ہم پہلی محفل میں نہیں، دوسری محفل میں یہ پیغام دے دیں گے، تیسری محفل میں دے دیں گے، سال بعد دے دیں گے، نرمی سے بات کر لیں گے، نہیں، بات نرمی سے کریں لیکن بات واضح کریں۔ لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ لعلہ کا معنی پھر امید بھی ہوتا ہے، یا تاکہ، اس کا معنی تاکہ بھی ہوتا ہے، تاکہ وہ ڈر جائے، تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور وہ ڈر جائے، یا وہ ڈر جائے، یا یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم نے اس انداز، تمہیں امید ہو کہ شاید امید ہے تمہیں امید ہو کہ وہ نصیحت پکڑے یا وہ ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر ہے امید اور امید کے الفاظ نہیں ہوتے نا، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پہلے پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کہے کہ مجھے امید ہے، یا تاکہ، اس طرح نہیں، پھر یہ ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ پتہ ہوتا ہے، لیکن یعنی امید ترجی کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر، اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لہذا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تاکہ وہ ڈر جائے، یا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے حساب سے تھا کہ ان کو امید ہو کہ شاید وہ ڈر جائے۔ قال، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بشک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر کوئی زیادتی کرے، او ان یطغی، یا کہ وہ کوئی سرکشی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، نہ تم دونوں ڈرو، اننی معکما، بشک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارى، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میری اب یہاں جو ہے نا ساتھ کا معنی معیت، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ تو اسی رکوع میں شروع میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اور سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، صحیح۔ اب جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر ہے، وہاں پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، خاص کر مومنوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے نا، ساتھ کا معنی، ساتھ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اور سب سے جو واضح معنی ہے وہ یہی، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے چاند اور ستارے ہیں، سورج ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ کتنی دور ہیں، اس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہی الگ ہے، وہ تو جس طرح چاہے ویسے ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے، یہ ایک دوسری چیز ہے، ساتھ ہونا ایک اور چیز ہے۔ اسمع و ارى، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں۔
فَأْتِيَاهُ پس دونوں جاؤ ہو اس کے پاس، فَقُولَا پس دونوں کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ بشک ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، پیغام دینے والے ہیں، پیغمبر ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور نہ تو عذاب دے ان کو، یہ ہماری قوم ہے تو ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان کو عذاب نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ یقیناً ہم تیرے پاس لائے ہیں، بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے معجزے یا معجزہ لائے ہیں، نشانی لائے ہیں، تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور ساتھ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ سلامتی اس پر جس نے پیروی کی ہدایت کی، یہ پیغام ہے۔ ایک تو سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اِنَّا بشک ہم، قد اوحی الینا بشک ہم یقیناً وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب بشک عذاب، علی من کذب وتولی اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ہے، یعنی ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا اس کے لیے عذاب ہے۔ قال فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ کون ہے تمہارا دونوں کا رب اے موسیٰ، ہمارا دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا الذی ہمارا رب وہ ہے، اعطی کل شیء خلقہ جس نے دیا ہے ہر انسان کو، ہر چیز کو، خلقہ اس کی شکل و صورت اس کو عطا کی ہے، ہر چیز کی شکل و صورت عطا کی ہے، ثم ہدیٰ پھر اس کی پھر رہنمائی کی ہے، پھر رستہ دکھایا ہے، یعنی ہمارا رب تو وہ جس نے ہر چیز کی کو شکل و صورت عطا کی ہے، پھر اس کو رستہ دکھایا ہے۔ قال فما بال القرون الاولیٰ اس نے کہا کیا حال ہے القرون الاولیٰ پہلے لوگوں کے، پہلے زمانوں کے لوگوں کا، جو پہلے لوگ مر چکے ان کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، کیا ان کا حال ہے، اس وقت وہ کیا ہے، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، علمھا اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس، فی کتاب کتاب میں ہے، اس کا جو علم ہے نا میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، وہ جو اللہ کے پاس کتاب ہے نا اس میں سارا علم ہے، رجسٹر ہے، فرشتوں کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس میں سب کچھ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ نہ میرا رب بھٹکتا ہے، ولا ینسیٰ اور نہ وہ بھولتا ہے، میرا رب نہ تو بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اور وہ رب جو ہے نا الذی وہ ہے، جعل جس نے بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، مہدن بچھونا، وسلکا اور چلائے، فیہا تمہارے لکم فیہا تمہارے لیے اس میں سبلن رستے، اس نے تمہارے لیے اس میں رستے بنائے ہیں، سالکا جاری کیے تمہارے لیے، فیہا اس میں سبلا رستے، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے پانی، یہ ہے ہمارا رب جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ اس نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، تو اس نے پھر کہا، قال فما بال القرون الاولیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فاخرجنا بس ہم نے نکالا اس کے ساتھ، ازواجا من نبات ہر نباتات کے جوڑے جوڑے، ہم نے نکالی اس کے ساتھ کئی قسمیں نباتات، شتہ مختلف نباتات کی ہم نے کئی قسمیں نکالی، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ہم نے نکالی کئی قسمیں مختلف نباتات کی۔ تو اب کیا ہے، کلوا ورعوا انعامکم کھاؤ، ورعوا انعامکم اور اپنے جانوروں کو چراؤ، اپنے جانوروں کو چپاؤں کو چراؤ اور خود بھی کھاؤ، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی بشک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی النہی عقل والوں کے لیے، اس میں عقلوں والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو نہا ہے نا، النہا یہ نہیتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے عقل، تو عقلیں اس کا معنی ہو گیا، جمع کا لفظ ہے عقلیں ہو گیا، تو عقلوں والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔